اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع اجتماع عام میں آئیے۔ تحریر پروفیسر سلیم منصور خالد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، نومبر 2025۔ دین سے وابستگی اور دین کی خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ کے بہترین انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں بہت سے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ انہی خوش نصیب قافلوں میں ایک معتبر قافلے کا نام جماعت اسلامی ہے، جو دنیا بھر میں معروف ہے۔ جماعت اسلامی اپنی دعوت اور اپنی منزل کے حصول کی جدوجہد میں انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے کی اتباع اور صلحائے امت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والی ایک منظم تحریک ہے۔ جماعت اسلامی آج سے 85 برس قبل 26 اگست 1941 کو لاہور میں قائم ہوئی تھی۔ آج یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سمیت پورے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنا گہرا اثر و نفوذ رکھتی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی دعوت پر اور ان کی قیادت میں جب اس قافلے نے سفر کا آغاز کیا تو اس میں صرف 75 افراد شامل تھے، مگر ان کے خلوص اور دینی جذبے نے اس تحریک کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی کہ رفتہ رفتہ یہ کارواں عالمگیر صورت اختیار کرتے ہوئے فکر و عمل کی دنیا میں گہرے نقوش سب کرتا آ رہا ہے۔ جماعت کی تاسیس کے وقت بمشکل 75 روپے سے بیت المال قائم ہو سکا، مگر اس قافلے کی رفتار کار کی راہ میں نہ مالی وسائل آڑے آئے اور نہ افرادی قوت کی کمی کوئی نفسیاتی رکاوٹ پیدا کر سکی۔ اسلام کے یہ جانثار پورے ہند میں پھیل گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کے متعین کردہ مقاصد کے شعور سے مالا مال اور حکمت عملی سے وابستہ کارکنان کی اجتماعیت دنیا کے مختلف حصوں میں مصروف عمل ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لاکھوں مرد و زن اور پیر و جوان متحرک ہیں۔ جماعت اسلامی نے اسلام کی جو دعوت پیش کی اس کو قبول کرتے ہوئے ایک تعداد اس سے عملاً وابستہ ہوئی، دوسری بڑی تعداد نے اسے اچھا تو سمجھا لیکن اس کے ساتھ وابستگی کا فیصلہ نہ کر پائی۔ اسی طرح ایک تیسری تعداد نے اس کا راستہ روکنے کے لیے الزام تراشی، اتہام بازی اور ظلم و زیادتی کا طرز عمل اپنایا۔ ان سبھی کے لیے ہم خیر و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال زندگی کے ان مختلف دائروں کے پہلو بپہلو جماعت اسلامی آج دنیا میں ایک حوالہ ہے خیر، تعمیر اور حق کی گواہی کا، خدمت، خلوص اور امانت داری کا۔ اسی جماعت کا کل پاکستان اجتماع عام 21 تا 23 نومبر 2025 کو لاہور میں منعقد ہو رہا ہے۔ مسلم امہ اس وقت جن مصائب، بحرانوں اور غلامی کی نئی قسموں سے دوچار ہے، ان میں یہ اجتماع زندگی بخش راہوں کو کشادہ کر سکتا ہے۔ وطن عزیز جن اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے، ان میں ہم آہنگ جذبہ عمل دے سکتا ہے۔ سیاسی ابتری، معاشی فساد اور ماورائے دستور حکمرانی کی حقیقت کو آشکار کر سکتا ہے۔ مخصوص این جی اوز کے ذریعے ملک و ملت کی فکری و نظریاتی تخریب کا جو سامان کیا جا رہا ہے اور شریعت اسلامی پر حملہ آور ہونے کے لیے جس میٹھے زہر کو نام نہاد مذہبی اسکالروں اور اصلاح پسندوں کی سرپرستی کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، اس فکری ارتداد سے باخبر رہنے کا اسلوب دیا جا سکتا ہے۔ آنے والا کل جن فکری، علمی اور کلامی چیلنجوں کے ساتھ یہ الغار کرتا چلا آ رہا ہے، اس تباہی کا احساس بیدار کرنا پہلی ضرورت ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے میدان عمل میں آنا دوسری ضرورت ہے، اور عمل و رد عمل سے بڑھ کر مثبت انداز سے ایک نظام فکر اور لائحہ عمل پیش کرنا تیسری اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ جماعتوں اور پارٹیوں کے اجتماعات میں مذہبی یا سیاسی ہنگامے ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے بالکل مختلف انداز اور امتیازی شان کے ساتھ جماعت اسلامی کا اجتماع عام منعقد ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کی تنظیمی اور تحریکی زندگی میں مرکزی اجتماع کی کیا اہمیت ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہاں سے 166 کلومیٹر کے فاصلے پر دارالاسلام میں منعقد ہونے والے پہلے کل ہند اجتماع میں 19 اپریل 1945 کو فرمایا تھا، مختلف گوشوں سے موجودہ زمانے کے پرصعوبت سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے یہاں جمع ہو کر آپ نے میری طاقت میں بھی اضافہ کیا ہے اور اپنی طاقت میں بھی۔
اگر آپ ایسا نہ کرتے تو میں اپنی جگہ کمزور ہو جاتا اور آپ اپنی جگہ۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہماری یہ تحریک جو ایک بڑے عزم کا اظہار ہے، آپ اپنی جگہ ٹھٹھر کر رہ جاتی۔ آپ جب کسی ایک شخص کو ایک مقصد عظیم کے لیے خود اپنا امیر بناتے ہیں تو اس کی اطاعت کر کے دراصل اپنی ہی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں، اور جتنی کم اطاعت کا اظہار آپ سے ہوگا، اس کمزوری کی وجہ سے آپ کی جماعت کی طاقت ضعیف ہوگی۔ مگر اس کے برعکس جس قدر زیادہ آپ کے قلب و دماغ پر اپنا مقصد حاوی ہوگا اور جتنا زیادہ اپنے مقصد کی خاطر اطاعت امر کا صدور آپ سے ہوگا، اسی قدر زیادہ آپ کا مرکز قوی ہوگا اور آپ کی تنظیمی طاقت زبردست ہوگی۔ مولانا محترم رحمہ اللہ نے اپنے خطاب میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ نے مالی، سفری اور صحت کی مشکلات برداشت کر کے یہاں جمع ہونے کا قدم اٹھایا۔ اس طرح آپ نے نظم جماعت اور خود اپنی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ یوں آپ نے مقصد عظیم سے وابستگی کا اظہار کیا ہے اور اطاعت نظم کا قدم اٹھا کر مقصد کی قوت میں اضافہ کیا ہے۔ دراصل یہی ہے وہ روح جس کے تحت جماعت کے نظم کی دعوت پر ہم تمام کارکنان لبیک کہتے ہوئے اس اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اس طرح ہم نظم ہی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف سطحوں پر چھوٹے بڑے تنظیمی اجتماعات کا انعقاد معمول کا ایک مسلسل عمل ہے، اور یہی ذیلی اجتماعات جماعت کی ہم آہنگی، ترقی، تربیت اور ہمہ پہلو پھیلاؤ کا ذریعہ ہیں۔ مگر قومی سطح پر بڑے اجتماع کا انعقاد فکری، تربیتی، روحانی اور تحریکی تجدید کا طاقتور مظہر بھی ہوتا ہے اور ذریعہ بھی۔ اس بڑے اجتماع سے متعدد فوائد حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اجتماع کے اختتام کے بعد کارکنوں کی زندگی میں اخلاقی، روحانی، عملی اور تحریکی پہلوؤں سے نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یہ اجتماع خالق حقیقی سے تعلق کو گہرا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے عہد کو تازہ و توانا بناتا ہے۔ اجتماع موجودہ حالات میں دعوت کی راہ میں پیش آنے والے چیلنجوں کے جواب کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ اجتماع اسلامی نظام حیات کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹوں کی نشاندہی اور ممکنہ راستے تجویز کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اجتماع میں کارکنوں کو قرآنی تعلیمات اور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات کے زیر سایہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اجتماع میں دعوتی ذمہ داریوں اور معاشرتی اصلاح و سدھار کے لیے کارکنوں اور ذیلی نظم کو عزم و عمل کی سرشاری عطا ہوتی ہے۔ اجتماع سے وحدت فکر اور اجتماعیت کی یکجہتی میں مضبوطی و توانائی آتی ہے۔ اجتماع میں خاندان، گلی، محلے، قصبے، گاؤں اور شہر سے نوجوان اور مرد و زن شرکت کرتے ہیں اور دین، دعوت، تحریک اور ملت کے مستقبل کا سرمایہ بنتے ہیں۔ اجتماع میں مختلف فکری، معاشرتی اور پیشہ ورانہ طبقوں کے افراد آتے، باہم ملتے اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے عزائم کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ یہ اجتماع قومی، ملی اور عالمی منظرنامے میں تحریک کی رہنمائی کا پیغام بن کر شرکاء کو لاہ عمل دیتا ہے، کیونکہ یہ اجتماع نہ تو رنگ و نسل سے منسوب ہوتا ہے اور نہ علاقوں اور قومیتوں تک محدود تنگ نظری سے آلودہ ہوتا ہے۔ یہ اجتماع سیاسی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے بالاتر رہتے ہوئے زندگی کی جامعیت کو حوالہ بناتا اور فکر و عمل کے ہر پہلو پر برابر زور دینے اور معاملات کو سمجھنے سمجھانے کا نقیب بنتا ہے۔ اجتماع ایثار و قربانی، صبر و اخوت، ذکر و استغفار، بھوک پیاس اور تنگی ترشی میں وقار اور رب سے ملاقات کی تیاری کا سبق دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جماعت اسلامی کا اجتماع عام کوئی روایتی میلہ یا جلسہ عام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کا روحانی و انقلابی عکس ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سطح کے کارکنوں پر لازم ہے کہ وہ اجتماع میں شرکت کے لیے خود بھی شعوری طور پر تیار ہوں اور اپنے اہل خانہ، خاندان اور قریبی لوگوں کو بھی تیار کریں۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے اپریل 1945 میں اسی طرح کے ملکی اجتماع میں فرمایا تھا، آپ کے اجتماعات میں خواہ کتنا ہی بڑا مجمع ہو، مگر خیال رکھیے کہ بھیڑ اور ہڑبونگ اور شور و ہنگامہ کی کیفیت کبھی رونما نہیں ہونی چاہیے۔ جو کام ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یعنی اخلاقی اصولوں پر دنیا کی اصلاح کرنا، دنیا کے نظم کو درست کرنا، اس کا تقاضا ہے کہ اخلاقی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو دنیا کا صالح ترین گروہ ثابت کر دکھائیں۔ جس طرح ہمیں دنیا کے بگاڑ پر تنقید کا حق ہے، اسی طرح دنیا کو بھی یہ دیکھنے کا حق ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیسے رہتے ہیں،
کیا برتاؤ کرتے ہیں، کس طرح جمع ہوتے ہیں اور کس طرح اپنے اجتماعات کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر دنیا نے یہ دیکھا کہ ہمارے اجتماعات میں بد نظمی ہے، ہمارے مجموعوں میں انتشار اور شور و غل ہوتا ہے، ہمارے رہنے اور بیٹھنے کی جگہیں بد سلیقگی کا منظر پیش کرتی ہیں اور جہاں مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں مذاق، کہکہے اور جھگڑے برپا ہوتے ہیں، تو دنیا خدا کی پناہ مانگے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اجتماعات کے دوران نظم، باقاعدگی، سنجیدگی و وقار، صفائی و طہارت، حسن اخلاق اور خوش سلیقگی کا ایسا مکمل مظاہرہ کریں جو دنیا میں نمونہ بن سکے۔ ایک منظم گروہ کی طرح اٹھیے اور بیٹھیے، کھائیے اور جمع ہو جائیے اور منتشر ہو جائیے۔ جہاں آپ جمع ہوں وہاں آپ کی دیانت و امانت بالکل ایک محسوس و مشہود شکل میں نظر آنی چاہیے۔ وہاں کسی شخص کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جس کا مال اور سامان جہاں رکھا ہو بغیر کسی نگران اور محافظ کے محفوظ پڑا رہے۔ بانی جماعت کے ان الفاظ میں اجتماع اور شرکائے اجتماع کے اخلاقی، تہذیبی اور ثقافتی پہلو کو انفرادیت بخشنے کا بہترین سبق موجود ہے۔ اسی طرح سید مودودی علیہ الرحمہ نے معاشرے، ماحول، سوچ کے زاویے اور عمل کی دنیا کی تبدیلی کا درس دیتے ہوئے فرمایا تھا، اس وقت ہماری حقیقی ضرورت یہ ہے کہ وہ سارا نظام زندگی تبدیل کیا جائے جو انگریز نے سرمایہ داری، استعماریت اور مادہ پرستی کی بنیاد پر قائم کیا تھا اور جو آج بھی جوں کا توں ہمارے ملک پر قائم ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی تکلیف، کوئی شکایت اور کوئی خرابی کلی طور پر رفع ہونا ممکن نہیں ہے۔ خرابیوں کا اصل علاج یہ ہے کہ سارا نظام اپنی نظریاتی اور اخلاقی بنیادوں کے ساتھ بدلا جائے اور اس کو اسلامی، اخلاقی اور نظریاتی بنیادوں پر قائم کیا جائے جو اجتماعی انصاف کی ضامن ہوں۔ جب نظام زندگی بدلے گا تو عدل و انصاف خود قائم ہو جائے گا اور لوگوں کی مشکلات اور شکایات آپ سے آپ دور ہو جائیں گی۔ اجتماع میں شرکت اور اجتماع کی تمام تر کارروائی اسی فرسودہ نظام کار کو بدلنے کی تمہید ہے، جبکہ اجتماع کے بعد کارکنوں اور شرکائے اجتماع کی اپنے اپنے مقامات پر واپسی انشاءاللہ نظام کو بدلنے کی واضح حکمت عملی سے آگاہی اور جذبہ و تحرک کی سرشاری کا عنوان بنے۔